جنرل ایوب خان 1958 سے لے کے 1969 تک، یہ جو دور حکومت میں دور حکومت ہے، یہ ایک ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ، یعنی یہ ترقی کا جو ہے نا ایک اشرہ کہلاتا ہے. اس میں پاکستان نے بہت ہر لحاظ سے ترقی کی، معاشی لحاظ سے، اکنامک لحاظ سے، ایجوکیشن لحاظ سے، اور ٹریڈ کے لحاظ سے، جو انڈسٹری کے لحاظ سے، ایگریکلچر کے لحاظ سے پاکستان نے بہت زیادہ جو نا ترقی کی. پاکستان جو معاشی لحاظ سے تو ہو گیا، اس کے علاوہ پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہونے لگا، اور سفارتکار کے لحاظ سے بھی پاکستان میں ہر میدان میں جو ہے نا وہ جو ہے نا پاکستان وہ آگے بڑھنے لگا. تو پاکستان تو 1950 میں آئی ایم ایف کا رکن بنا، لیکن وہ باقاعدہ جو ایوب خان کے دور میں 1969 میں، سوری 1958 میں پاکستان جو ہے نا اس کا یہ بن گیا. یہ جو پہلا قرض حاصل کیا وہ اس کی دور حکومت میں تھا، جب مسٹر ایوب خان نے 1959 کو $25 بلین کا ایک معاہدہ، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے جو مطلب جو مبادلہ کے جو ذخائر ہے اس کے اوپر دباؤ ہے، اس کو کم کی جا سکے. اس کا یہ بہت بڑا ایک مقصد تھا. ایوب خان نے اپنی دور حکومت میں کیپٹلزم کو فروغ دیا، اس کی بنیاد رکھی، اور جو تھا نجی شعبہ تھا اس کو بھی اس نے زیادہ مطلب فروغ دیا. جو ایکسپورٹ تھے جو اس کو بھی فروغ دیا. اس کی مطلب اس قسم کی مراعات دینے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جس کو ایکسپورٹ بونس پروگرام تھا، جو کہ آئی ایم ایف کی تائید کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بڑھ گئی. تو یہ کچھ اور بھی معاشی اصلاحات تھے. کچھ زراعت میں اس نے مطلب ایک گرین ریولیوشن کا سسٹم اس نے نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو زراعت تھے وہ بڑی حد تک وہ اس کی جو مطلب جو پیداوار تھی بہت زیادہ حد تک وہ بڑھنے لگی. تو ایوب خان کی دور حکومت میں 1965 میں جنگ کے بعد پاکستان نے $37 ملین کا قرضہ لیا. پھر 1968 میں ایک اور جو ہے نا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ 37 ملین جو تھا جو ڈالر تھا $37 ملین اس کا پیکج لے لیا. اس کے علاوہ پاکستان نے پاک کنسورشیم فورم بھی رکھی تھی آئی ایم ایف کی امداد سے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف تھے اور جو دوسرے مطلب ادارے تھے اس نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی، تاکہ وہ جو پاکستان میں جو ڈیم کا مسئلہ ہے اس کو حل کر سکے، جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل کر سکے. اور اس کی وجہ سے پاکستان نے ایوب خان نے جو ہے نا ایک نہری نظام کا بہترین نظام سے سسٹم قائم کیا، اور ایک بڑا ڈیم منگلا ڈیم بھی قائم کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو بجلی کی جو صورتحال تھی، جو انرجی کی صورتحال تھی، وہ بہتر سے بہتر ہونے لگی. اس کی وجہ سے جو پاکستان کے جو صنعتی انقلاب جو ترقی ہے اس میں انقلاب آ گیا. پاکستان کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 7% تک رہی، اور جو پاکستان میں جو زراعت تھی اس میں ایک گرین ریولیوشن لے کے آیا. لیکن اس میں جو ہے کیا ہو کہ جو 22 خاندان تھے اس نے پورے جو صنعت تھی، جو تیل انشورنس وغیرہ جو کمپنیاں تھی، بینکنگ سیکٹر تھی، اس میں زیادہ مطلب اس پہ اس کا قبضہ رہا. تو ایک طرف مطلب اس میں جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ جو ہے نا وہ امیر سے امیر ہونے لگے، جبکہ غریب سے کچھ لوگ مطلب اس کو کچھ معاشی فائدہ بھی پہنچا. جنرل یحییٰ خان 1969 سے لے کے 1971 تک بہت زیادہ یہ پاکستان کا ایک کٹن مرحلہ تھا، کیونکہ پاکستان نے ایک طرف جو نا مشرقی پاکستان کا جو والی صورتحال ہے اس میں سیاسی کشیدگی اور عدم اعتماد اور بے چینی دی کی. تو دوسری طرف جو ہے نا پاکستان جو ہے نا وہ انہوں نے ایک جنگ بھی لڑی، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معاشی صورتحال تھی وہ خراب ہونے لگی. چنانچہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو تعلقات تھے اتنے زیادہ مطلب مضبوط نہیں تھے، اور جو ایوب خان کا جو دور حکومت تھا، جو سنہری دور کا جو باب تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اس کا مطلب جو سورج تھا وہ غروب ہو چکا تھا. لہٰذا پاکستان کو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا تھا، تجارتی خسارے کا سامنا تھا، مہنگائی کا سامنا تھا، اور جو تھا مطلب جو ریمیٹنس تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے. جو پاکستان کے جو بیلنس آف پیمنٹ تھے وہ بھی نہیں تھے کہ وہ امپورٹ بل کو برقرار رکھ سکے 1 مہینے کے لیے. چنانچہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے 1969 میں ایک آئی ایم ایف سے $37 ملین کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا، جس کے پاس انہوں نے پھر آئی ایم ایف نے پاکستان پہ 2 شرائط رکھی کہ وہ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرے، اور جو اپنی جو کرنسی ہے اس کو ڈی ویلو کرے، تاکہ کیونکہ اس کی جو قیمت ہے بہت زیادہ اس نے رکھی ہے پاکستان نے. لیکن انہوں نے یہ دونوں مطالبات اس کو ماننے سے انکار کر دیا. لیکن بعد میں جب جنرل ضیاء جب وہ ذوالفقار بھٹو آئے تو انہوں نے مطلب کرنسی کو ڈی ویلو کیا. اس طرح جو پاکستان کی جو کرنسی تھی وہ 11 سے بڑھ کے وہ 4 روپے سے بڑھ کے وہ 11 روپے تک $1 کے برابر ہونے لگی. پھر انہوں نے ایک چوتھا سالہ منصوبہ جو ملکی منصوبہ تھا جو 5 سالہ ہوتا ہے، چوتھا 5 سالہ منصوبہ ہوتا ہے معاشی امداد کا، وہ بھی مطلب انہوں نے شروع کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو تھا منصوبہ جو تھا وہ عدم استحکام تھی پاکستان میں، اس وقت سیاسی عدم استحکام تھا، کچھ کشیدگی تھی، بے چینی تھی، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام ہوا. لہٰذا جو عالمی ادارے تھے انہوں نے اپنی فنڈنگ بھی اس میں روک دی. تو اس کے دور میں جنرل یحییٰ خان کے دور میں جو تھا جو معاشی حالت تھی، وہ جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 2% سے بہت کم تھی.
اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ بھی مطلب وہ بڑھ چکا تھا، جو ترقیاتی کام تھے وہ بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور جو جتنا بھی مطلب بجٹ تھا وہ جنگی صورتحال پہ کی وجہ سے پاکستان نے دفاعی اخراجات زیادہ مطلب وہ صرف کیا، دفاعی اخراجات زیادہ مطلب وہ بڑھنے لگے، جس کی وجہ سے پاکستان کے جو دفاعی حالات تھے، دفاعی اخراجات بڑھنے لگے، پاکستان کے جو ترقیاتی کام ہے، جو ڈیولپمنٹل ورک سے ان سے وہ پیسہ وہ دفاعی بجٹ میں جانے لگا، پاکستان کا دفاعی بجٹ وہ بڑھنے لگا۔ تو آخرکار 1971 کو مسٹر یحییٰ خان کو اپنے اس عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ تو یہ جو دور تھا یہ ایک طرف پاکستان دو رخت ہو گیا، دوسرا جو پاکستان کی جو معاشی حالت تھی وہ بھی خراب ہونے لگی، کیونکہ جو امریکن تھے، جو مغربی ممالک تھے، اس نے پاکستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل لیا، پاکستان اس پرکاری کے لحاظ سے وہ تنہا ہو گیا، کیونکہ جو کہ بھارت کے مخالفانہ کی جو سرگرمی تھی اس کی وجہ سے اس نے پاکستان کو تنہا کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور 1971 سے لے کے 1977 1971 to 1977۔ ذوالفقار علی بھٹو جب وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے اسلامک سوشلزم پر جو ہے اپنی پالیسی کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے جتنی بھی اکنامک پالیسی اس کی بنیاد بھی اسی نیج پہ ڈالی، جس کی وجہ سے جو تعلقات تھے IMF کے ساتھ وہ کافی زیادہ مطلب اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، کیونکہ جو IMF تھی وہ کیپٹلزم کی بنیاد پر وہ کام کر رہی تھی، اور اس کی جو تھا مطلب جو آئیڈیالوجی تھی وہ کیپٹلزم پر تھا، جبکہ بھٹو جو ہے وہ اسلامک سوشلزم جو کہ اس کے خلاف تھا اس پر کام کر رہا تھا۔ چنانچہ جب پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کیونکہ جب 1971 میں جنگ کے بعد جب پاکستان دو لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو پاکستان کے لیے مطلب چاہیے کچھ پیسہ چاہیے، مدد چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی جو تجارتی خسارے اس کو کم کر سکے، اور جو اس کی جو ایسٹس ہے، جو ریزروز ہے اس کو بڑھا سکے۔ اس لیے وہ 1972 میں IMF کے ساتھ $100 ملین اس نے اس کو جو ہے وہ کیا، ایک پروگرام پہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اس نے 1972 میں ایک نیا $75 ملین کا کیا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا، پھر 1974 میں ایک اور ایگریمنٹ کیا جو کہ $75 ملین تھا، جبکہ 1977 میں اس نے ایک $100 ملین کا ایک اور $80 ملین کا اور اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس وہ ذخائر بہت کم تھے اور تجارتی خسارہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی بہت بڑھ گئی تھی۔ لیکن IMF کی شرائط تھی کہ وہ جو ہے نا مطلب اپنی کرنسی کو مطلب ڈی ویلو کرے، لہٰذا انہوں نے 131% اس میں کمی کر دی، اور اس طرح جو پاکستان کی جو کرنسی تھی وہ پہلے ڈالر کے مقابلے میں $4 تھی، پھر وہ بہتر پہنچ گئی۔ چنانچہ یہ جو دور تھا بہت زیادہ سخت دور تھا، کیونکہ ایک طرف تو وہ جو بنگلہ دیش میں سیلاب بھی آیا تھا 1971 کے بعد 1971 میں، اور اس طرح جو اس کے جو تھے مطلب جو مسائل تھے بہت زیادہ پاکستان کی اکانومی پر تھے، اور ایک طرف پھر بعد میں وہ دو حصوں میں بڑھ گیا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں، تو یہ بھی کچھ حالات تھے جو کہ پاکستان کی اکانومی پر بہت زیادہ مطلب مرتب ہو رہے تھے۔ تو ایک طرف اس بھٹو کی اسلامائزیشن کی جو اسلامک سوشلزم کی جو پالیسی تھی، اور دوسرا IMF سے مطلب پیسہ بھی لینا، کیونکہ پاکستان کے پاس ریزرو کم تھے، اور دوسری طرف انہوں نے مطلب عوام کو بھی خوش نہ تھا، اس لیے انہوں نے اس قسم کی پالیسی اپنائی جو کہ اسلامک سوشلزم کی بنیاد بنی، اور اس نے بہت سے مطلب جو ہے نا جو کمپنیاں ہیں جو صنعت تھی اس کو مطلب اس کو قومی تحویل لے لیا تقریباً 10 کے لگ بھگ، جس کی وجہ سے IMF کا بھی وہ مطلب پریشان تھی بھٹو کی حکومت سے۔ جنرل ضیاء کی حکومت 1977 سے لے کے 1988 تک۔ جنرل ضیاء مسٹر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس ملک کا صدر بنے اور مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے، اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ اس ملک کے صدر بھی بنے ایک ریپریزنٹیٹو کے ذریعے۔ چنانچہ یہ جو دور ہے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ افغان جنگ تھی اور اس کے نتیجے میں ملنے والے امریکن امداد تھی، اور دوسری طرف وہ جو ہے نا وہ IMF کے ساتھ انہوں نے پروگرام بھی سائن کرنا تھی۔ چنانچہ انہوں نے IMF کے ساتھ تعلقات بڑے مضبوط ہونے لگے اور اس میں بہتری آئی، اور انہوں نے ایک بڑی مدت والی طویل مدت والی ایک اسٹرکچرل ریفارم پروگرام انہوں نے IMF کے ساتھ سائن کی، اور انہوں نے ایک جو ہے IMF کے ساتھ 1978 میں انہوں نے IMF کے ساتھ ایک بہت بڑا پروگرام، ایک بہت بڑا پیکج $1.2 ارب کا SDR EIP ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی وہ سائن کیے۔ چنانچہ لیکن IMF نے دو شرائط عائد کی کہ وہ جو ہے جو نشکاری کے ہے اس کو فروغ دے، جو انشلائزیشن جو پالیسی ہے اس کو ختم کر، جو بڑھ کے جتنے بھی جو مطلب اس قسم کی جو پالیسی ہے اس کو کا خاتمہ کر دے، اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو سبسڈیز وغیرہ جو ہے اس کا بھی خاتمہ کر دے، اور جو کرنسی ہے اس کو بھی تھوڑا مطلب اس کو ڈی ویلو کر دے۔ تو چنانچہ انہوں نے
جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پروگرام سائن کیا، ایک $1.2 کا SDR بہت بڑا پیکج تھا، کیونکہ جو اس کی جو نیشنلائزیشن پالیسی تھی بھٹو کی وہ بہت زیادہ سروی کا شکار تھی، جو پاکستان کا جو تھا مطلب دربات تھا اس میں بہت زیادہ دباؤ آ رہا تھا. تو انہوں نے اس قسم کی جو ان کی جو پالیسی تھی اس میں تھوڑا سی تبدیلی لے کے آئی تاکہ وہ جو اس کی اکانومی ہے اس کو ٹھیک کر سکے. تو چنانچہ 1980 میں $1.2 کا SDR انہوں نے یہ پروگرام کے ذریعے IMF کے ساتھ سائن کیا. تو 1979 میں جب یہ امریکہ کی فوج نے جو ہے نا وہ پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا رشیا کے خلاف، جب انہوں نے حملہ کیا تھا پاکستان کے خلاف، تو انہوں نے پاکستان کو اپنا اتحادی بنانا، اس لیے انہوں نے بہت سارے امدادی پیکج پاکستان کو تقریباً جو ہے نا اس کو فراہم کی. 1980 کے عرصے میں تقریباً $2 تھی کے لگ بھگ، اور کچھ اور بھی مطلب معاشی اس قسم کی اور کچھ امداد، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ پہلے دور میں 1980 سے لے کے 1981 کے درمیان وہ IMF سے مطلب انہوں نے معاہدہ ختم کر دیا، کیونکہ ان کے پاس بہت سے وہ ڈالر آئے تھے جس کے باعث اس کا جو مطلب جو تھا خزانہ تھا وہ بڑھ گیا تھا. اس لیے ان کو IMF کے پروگرام کی جو مطلب ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان کا بہت سا ایکسٹرا پیسہ جمع ہو چکا تھا ڈالر کی شکل میں، ریزرو کی شکل میں. ضیاء نے 1982 میں ایک نیا پروگرام شروع کر دیا، جو پیکس اس کے سسٹم تھا روپے کا جو ڈالر کے ساتھ تعلق تھا اس کو ختم کر دیا، اور اس کو نا ایک باسکٹ جو کرنسی کی جو باسکٹ ہے اس میں رکھ دیا، تاکہ وہ نا وہ مارکیٹ بیس مطلب وہ خود بخود ایک پرنسپل سسٹم کے تحت نا وہ اس میں وہ کمی بیشی آئے. چنانچہ جو ہے تو پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ تقریباً $19 تک ہو گیا ڈالر کے مقابلے میں. ضیاء الحق کی معاشی پالیسی، انہوں نے جو ہے نا جب ضیاء الحق صاحب مطلب بھٹو کے بعد آ گئے تو انہوں نے جو نا ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائی. مطلب اس کو جو ان کی جو پالیسی تھی ڈی نیشنلائزیشن کی جو پالیسی تھی اس کو ریورس کیا. انہوں نے نشکاری کا عمل شروع کیا، اس کو تیز کیا. جتنی بھی جو قومی آئے گئے مطلب جو تھی انڈسٹری تھی، جو صنعتیں تھی، جو بینک تھے، وہ سب کو اس کو مطلب پرائیویٹ کر دیا. دوسرا جو ہے مطلب اس نے عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، جس کے بعد بہت سا جو ہے وہ پیسہ وہ غریب کے ہاتھوں میں چلا گیا. تیسرا وہ جو ہے نا بہت سا پیسہ جو ہے ایک ریمیٹنس کی شکل میں جو خلیج ممالک سے آنے لگا، جو کہ پاکستان کی جو معاشرت ہے اس کو زیادہ اس نے مضبوط کر دیا. چوتھا جو ہے جو پاکستان کی جو دفاعی بجٹ ہے، دفاعی مطلب جو صلاحیت ہے وہ زیادہ مطلب وہ مضبوط ہونے لگا، کیونکہ جو افغان جنگ تھی اس میں امریکہ نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت زیادہ وہ طاقتور ہونے لگی. لیکن جب ان کی یہ پیسہ امریکن امداد رک گئی تو انہوں نے 1988 میں ایک اور معاہدہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام SCP پروگرام جو ہے نا وہ IMF کے ساتھ اس کیا، جو کہ اس نے اپنے موت کے 1 سال قبل اس نے ایسا کیا مطلب سائن کیا تھا. پھر اس کے بعد جب بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو اس نے جو اس کا جو پروگرام تھا اس کو جاری و ساری رکھا. اس میں مطلب کوئی بھی اس میں کچھ نہیں کیا، اس کی پالیسی کو مطلب اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے جو کہ تم اس کو رکھنے دیا، جس کی وجہ سے جو پاکستان کی جو معاشی پالیسی تھی وہ اس میں ایک تسلسل مطلب دیکھنے میں آنے کو ملا بینظیر صاحبہ کے دور کو. تو جنرل ضیاء کا جو دور تھا وہ ادار کی خوشحالی والی دور تھا. ایک طرف مطلب وہ IMF کی جو سخت شرائط تھے، لہٰذا وہ ان سے جو ہے نا مطلب ان پہ زیادہ عمل نہیں کیا، کیونکہ آلریڈی ان پر زیادہ وہ دباؤ نہیں تھا، کیونکہ آلریڈی پاکستان کے پاس بہت سا مطلب جو تھا جو مطلب جو پیسہ تھا وہ باہر سے آنے لگا. جو ریمیٹنس تھے، جو ترسیلات کی جو زر کی جو مطلب وہ ترسیلات ہوتی ہے ریمیٹنس، وہ باہر سے آنے لگا. دوسری طرف جو امریکن کی جو ہیلپ تھی وہ بھی زیادہ تھی، تقریباً $2-3 کی جو معاشی پیکج تھی. اس طرح مطلب اس نے کچھ فوجی امداد بھی فراہم کی، جس کی وجہ سے پاکستان نے جو ان کی جو کڑی شرائط پہ زیادہ مطلب اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا، بلکہ اس میں نرمی کی، جس کی وجہ سے IMF جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان تھا. لیکن وہ جو ہے نا اس وقت پاکستان پر زیادہ دباؤ نہیں تھا IMF کی طرف سے، کیونکہ پاکستان آلریڈی ان کے پاس بہت سا پیسہ خلیج کی طرف سے اور جو امریکن کی طرف سے وہ آ رہا تھا، کیونکہ اس پر جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن تھی وہ زیادہ اسٹرانگ تھی، مضبوط تھی. ایک طرف افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، جو کہ امریکہ کی بڑا مخالف تھا رشیا. چنانچہ پاکستان نے اس میں بہت سا پیسہ جو ہے نا وہ امریکہ سے امداد کی صورت میں حاصل کر لیا، معاشی اور فوجی لحاظ سے بھی. اور دوسرا جو تھے جو عرب ممالک کے میں پاکستانی گئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ مطلب نا وہ ترسیلاتی ضرب بہت بھیجے، جس کے باعث بہت سا پیسہ پاکستان میں آنے لگا، جس کی جو پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہونے لگا، اور پاکستان کی پاکستان کی جو ادائیگی کا توازن ہے وہ بڑھنے لگا. بینظیر بھٹو کا دور حکومت 1988 سے لے کے 1990 تک جو پہلا دور تھا، پھر اس کے بعد اس کا جو دوسرا دور تھا 1993 سے لے کے 1996 تک. بینظیر بھٹو نے IMF کے ساتھ جو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کو باقاعدہ اپنانا شروع کر دیا، اور یہ وہ پہلا دور حکومت تھی جس نے مستقل بنیادوں پر
آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون بڑھایا اور مطلب تعاون کرنا شروع کر دیا، اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے نا انہوں پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا جو کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام تھا، اس کو ایک طویل مدتی پروگرام کے طور پر اپنانا شروع کر دیا۔ یہ مستقل بنیادوں پر مبنی تھا، چنانچہ اس نے مستقل بنیادوں پر ایک طویل مدتی پروگرام چنانچہ بینظیر بھٹو نے اپنے دور حکومت 1988 میں $382 ملین کا معاہدہ کیا، اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ کیا، یہ پہلا معاہدہ تھا۔ لیکن آئی ایم ایف نے یہ شرط کی تھی کہ وہ جو ہے تجارتی خسارے کو کم کر دے اور جو نشکاری کا عمل ہے اس کو تیز کرے۔ یہ اس کے 2 بڑے شرائط تھے بینظیر بھٹو کی حکومت میں اس معاہدے کے پس منظر میں تھے۔ تو یہ جو مطالبات تھے یہ بینظیر کی حکومت کے لیے مطلب وہ ناقابل قبول تھے، کیونکہ وہ ایک سیاسی ایک لیڈر تھی، ایک رہنما تھی، لہٰذا انہوں نے جو ہے نا عوام پر بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے جو ہے نا اپنے آپ کو اس بات سے دور رکھا کہ یہ آئی ایم ایف کی جو مطالبات ہے اس کو مان لے۔ چنانچہ یہ جو دور حکومت میں اس میں وہ آئی ایم ایف کا یہ جو پروگرام تھا وہ ناکام ہو گیا اور کامیاب نہیں ہوا، لہٰذا اس کو 1990 میں اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ صدر پاکستان غلام محمد خان نے کچھ وجوہات کی بنا پہ کچھ جو ان کی بیان دی کہ مطلب ملک میں وہ کرپشن ہو رہی ہے، کچھ پالیسی اچھی نہیں ہے، پاکستان جو ہے نا وہ ایک عالمی دنیا میں وہ تنہا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بینظیر کا دوسری دور حکومت 1993 سے لے کے 1996 تک، اس نے 1994 میں انہانس اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت ESF کے تحت اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت 2 بڑے معاہدے کیے اور تقریباً $3 ارب کا یہ پیکیج انہوں نے اس سے لیا، آئی ایم ایف سے لیا۔ انہوں نے اس پروگرام کے تحت $1.3 ارب کے پیکیج انہوں نے اس سے لیے تھے۔ لیکن آئی ایم ایف کی کچھ شرائط ہے کہ نمبر 1 وہ ٹیکس میں مطلب اس کو نیٹ کو بڑھائے اور اس میں اصلاحات کرے، دوسرا مطلب جو کرنسی ہے اس کی ویلیو میں وہ کمی کر دے، تیسرا جو انڈیپینڈنٹ جو پاور پارٹیز ہے وغیرہ جو کہ پاور یہ بناتی ہے اس کو مطلب اس کے ساتھ وہ کنٹریکٹ کرے، اس کو مطلب زیادہ مطلب مراحت دے، جس کی وجہ سے پاکستان کو مہنگے داموں جو ہے نا وہ بجلی کی مد میں وہ پیسہ وہ مطلب دینا پڑا، جو کہ آج کل بھی یہ پیسہ دینا پڑ رہا ہے آئی بی پی کو۔ انڈیپینڈنٹ پاور جو پاور جو پروجیکٹ ہے پاکستان میں، یہ جو کہ بجلی کی جو پروڈکشن کرتی ہے، اس میں زیادہ مطلب پیسہ وہ ہم اس کو دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کے خزانے پہ بہت بڑا ہے۔ یہ دوسرا دور حکومت تھا، اس میں اس کی کچھ معاشی پالیسی بنائی جس میں مطلب انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کے ساتھ انہوں نے کچھ معاہدے کیے تھے جو کہ پاکستان کے بہت تاریخ میں بہت مہنگے معاہدے کہلاتے ہیں، جو کہ پاور یا بجلی کی وہ کرتی ہے، اس کو پروڈیوس کرتی ہے، جو کہ گردشی قرضہ کی بہت بڑی وجہ ہے جو کہ پاکستان میں بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ اس کی مین وجہ ہے جو ابھی تک یہ سلسلہ وہ چلا رہا ہے۔ تو اس کو بھی ادائیگی مطلب وہ ڈالر میں دینی پڑتی، پھر اس نے جو ہے نا مطلب کچھ معاشی اصلاحات کی وغیرہ، نشکاری کو فروغ دیا، تو جس کی وجہ سے پاکستان کے جو کچھ مطلب جو ایسٹس ہے اس کو نشکاری کے عمل سے گزارا ہو، جو اس کو نیچے شعبے کے حوالے کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے پر وہ جو شعبے مطلب خزانے پر بوجھ تھے وہ اب ایک منافع بخش ادارے بن گئے، اور اس طرح ان سے جو پیسہ پاکستان کو منافع کی شکل میں وہ مل گیا۔ تو اس کے علاوہ جو تھے انہوں نے روپے کی قدر میں جو ہے کچھ کمی کر دی کہ جس کی وجہ سے نا وہ جو تھی پاکستان میں مہنگائی بھی بڑھ گئی، کیونکہ ایم ایف کی یہ ایک شرط تھی۔ تو نجکاری بھی اس نے شروع کی، کچھ مطلب اکنامک سسٹم اس میں کچھ ریفارم لے کے بھی آئی، لیکن وہ کرپشن کی وجہ سے کچھ اور مطلب پولیٹیکل جو تھی کشیدگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی حکومت میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو انویسٹر تھے وہ بھی مطلب زیادہ جو ہے نا اس میں انویسٹمنٹ کی تھی، انویسٹر نے بھی بہت زیادہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن وہ جو ہے نا وہ تاریخ میں کچھ مہنگے معاہدے انہوں نے کیے تھے، جس طرح اے بی پی انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ کے ساتھ، جو کہ ایک پاکستان میں جو سرکولر ڈیٹ ابھی تک یہ مسئلہ آ رہا ہے، جو کہ 450 ارب روپے تک یہ ہم کو سالانہ مطلب پے کرنا پڑتا ہے ان اداروں کو، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے۔ تو یہ جو تھے یہ ایک بہت بڑا ایک اسکینڈل سامنے آیا تھا بینظیر بھٹو کی حکومت کا، وہ کرپشن کی مد میں، جس کی وجہ سے اس کی حکومت کا صدر لغائی صاحب نے اس کا حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بھٹو صاحب نے جو ہے مطلب ایک وہ لبرلائزیشن والی سسٹم پالیسی اپنائی کہ جنہوں نے نشکاری کے لیے اپنے جو اداروں کو اپنی جو معاشی پالیسی کو اس کو ایک بنیاد فراہم کی، جو کہ آئی ایم ایف کی پالیسی کا نتیجہ تھی، لیکن بار بار جو کچھ سیاسی عدم استحکام اور کچھ حکومت کی تبدیلیوں کی وجہ سے نا یہ جو پالیسی تھی وہ ناکام رہی۔ دوسرا ملک میں نا بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت تھی اور بجلی کا بحران بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ آیا آئی پی پی کے ساتھ اس نے کچھ مہنگے معاہدے کی جو کہ اس کی بھی حکومت کے خاتمے کا ایک بہت بڑا ایک سبب۔
95-96 کے دوران جو ہے نا بینظیر حکومت اور IMF کے درمیان تعلقات خراب ہوئے ہیں، کیونکہ IMF کا یہ تھا کہ وہ جو ہے نا ملک میں وہ کرپشن ہو رہی ہے، اداروں میں وہ جو ایک بد انتظامی ہوئے ہے، مطلب ادارے ٹھیک نہیں ہے، اس میں وہ کرپشن ہو رہی ہے، کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے نا صدر الغازی صاحب نے جو ہے نا ان کے ساتھ ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح جو ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے 1995 اور 96 کے دوران، کیونکہ اس میں وہ مطلب وہ کچھ رپورٹ آئی تھی IMF کی طرف سے کہ اس میں نا وہ یہ بہت زیادہ یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ نواز شریف کے نواز شریف جو تھا وہ 1990 سے لے کے 1993 تک، اور پھر 1997 سے لے کے 1999 تک، اور پھر 2013 سے لے کے 2017 تک، اس نے 3 بار وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ تو 3 بار انہوں نے IMF کے ساتھ بڑے اچھے پروگرام کہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام وغیرہ اس نے کیے تھے، تاکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کر سکے، تعمیر و ترقی کے جو مطلب جو پروگرام جو کنسٹرکشن کا جو روڈ تھے، ٹھیک ہے، جو ٹرانسپورٹیشن تھے، اس کو مطلب اس نے وسعت دی۔ پاکستان میں نا جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے، موٹر وے وغیرہ کو بنایا، پاکستان میں جو بجلی کے جو مسائل تھے اس کو مطلب اس نے ٹھیک کیا، جو پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو پاکستان میں کچھ عدم استحکام تھا سیاسی طور پر، اس کو بھی اس نے کچھ ٹھیک کیا۔ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے بینظیر بھٹو کے ساتھ اس نے بھی کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، جو کہ مالی بدنظمی تھی اس کا بھی اس نے خاتمہ کر دیا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے IMF کے ساتھ کچھ کیے تھے جس کو ہم مطلب اس کو ڈسکس کریں۔ پہلی دور حکومت 1990 سے لے کے 1993 میں وہ اس کے جو IMF کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے تھے، انہوں نے ان کی تعاون کی وجہ سے ایک نجکاری کمیشن بنایا تھا، اس نے اپنے ایک لبرلائزیشن والی پالیسی بنائی تھی، معیشت کو آزاد کیا، جس کی وجہ سے ان کے جو تعلقات تھے ان کے ساتھ بڑے اچھے ہونے لگے۔ اس طرح ایک بڑا پیکیج ان کو مطلب ان کو ملا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مطلب کچھ کنسٹرکشن کے کام کیے، کچھ موٹر وے وغیرہ وغیرہ کچھ کام کیے۔ نجکاری میں بہت سے جو صنعتی بینک کو اس کو جو انڈسٹریلائزیشن کی جو یونٹس تھے اس کو مطلب اس کو حوالے کیا، نجی شعبے کے حوالے کیا، جس کی وجہ سے IMF ان کی تعلقات جو تھے بڑے خوشگوار ہونے لگے۔ لیکن M2 جب وہ بنا رہے تھے موٹر وے تو اس پر کچھ اختلافات پیدا ہونے لگے۔ IMF نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اپنے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ ذرا توجہ دیں تاکہ وہ کم سے کم ہو سکے، لہٰذا آپ اس بڑے مہنگے پروجیکٹ کو نہ بنائیں۔ لیکن اس نے اس بات پر وہ توجہ نہیں دیا، اس نے اپنے یہ جو مقصد ہے اس کو پورا کیا، جس کی وجہ سے کچھ عدم استحکام بڑھ گئی، اور کچھ مالی مسائل بڑھنے لگے، مہنگائی بڑھنے لگی، کچھ جو خزانے پر بہت بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے جناب مسٹر غلام اسحاق خان صاحب نے اس کی حکومت کو پہلے مطلب وہ برطرف کرنے کا اعلان کیا، لیکن بعد میں وہ خود اس نے استعفیٰ دے دیا۔ 1997 میں سے لے کے 1999 کی جب دوسرا دور حکومت میں ہوتا تو اس نے تقریباً $1.3 ارب کا پیکیج لیا ESF کے تحت اور EFF کے تحت IMF سے۔ تو 1998 میں پاکستان جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس پر کچھ مطلب پابندی عالمی طور پر وہ لگ گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ ہونا پڑا، جس کی وجہ سے پاکستان کو IMF کے پاس جانا پڑا۔ تو 1999 میں پاکستان جو ہے IMF سے ایک بہت بڑا بیل آؤٹ پیکیج اس نے کیا، مطلب اپروو کیا، لیکن وہ جن مشرف کی حکومت نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تیسرا دور حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک، اس دور حکومت میں ایک ریکارڈ کامیابی پاکستان نے حاصل کی، معاشی میدان میں اور تعلیم و ترقی میں بہت پاکستان آگے رہا، پاکستان کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہونے لگا۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ $6 ارب کا جو تھا EFF پروگرام ایکسٹینڈڈ فیسلٹی کے تحت ایک پروگرام سائن کی۔ تو 2013 میں ستمبر 2013 میں IMF نے $6.6 ارب کا یہ پروگرام ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فراہم کی۔ تو پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کو 3 سال کی مدت میں 2016 تک اس کو مطلب پورا کیا، اور یہ جو تھا اس نے IMF نے اپنی آخری قسط 2016 میں ادا کر دی، اور اس کے بعد پاکستان کے IMF کے ساتھ یہ پروگرام بڑی کامیابی کے ساتھ اس کا اختتام ہو گیا۔ تو IMF نے پاکستان کی معیشت کی جو ریٹنگ کو اس کو بہترین معیشت قرار دیا، کیونکہ پاکستان کا جو تھا جو گدشی جو قرضہ تھا جو کہ بینظیر کی حکومت میں سے آ رہا تھا $450 پاکستان میں، اس کو ایک مشت جو ہے نا وہ IMF کے حوالے کر دیا، جس کو IMF نے بڑی حد تک اس کو سراہا۔ پھر پاکستان نے ایک CPEC جو بڑا منصوبہ تھا اس پہ بھی مطلب اس کو کیا، اس پہ کام شروع کر دیا، جو بجلی کی جو پیداوار تھی اس کو بھی اس نے بڑھایا، اور جو ملک میں جو 18-16 گھنٹے کی جو مطلب وہ لوڈ شیڈنگ تھی وہ بھی مطلب اختتام کو پہنچ گئی، اور اس طرح ملک جو ہے نا وہ معاشی لحاظ سے اور بجلی پاور کے لحاظ سے بڑی استحکام اس کو مل گئی، اور CPEC وغیرہ کو بھی اس کو ترقی ملی، اور جو بڑے بڑے روڈ تھے جو کنسٹرکشن تھے جو CPEC کی طرف کی جا رہی تھی، جو روڈ اینڈ بیلٹ کی طرف وغیرہ، جو چائنا کا جو ایک بڑا تھا ایک پروجیکٹ تھا اس کو بھی اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو جو نا وہ کیا،
وہ وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار صاحب، وہ اس جو تھے وہاں اس نون لیگ کے جو نواز شریف صاحب کی حکومت میں تھے وزیر خزانہ، ڈالر کو 105 کی جو تھی مطلب حد میں اس کو رینج میں رکھا، اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا ایک مصنوعی طریقے سے، جس کو IMF نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس کو مطلب اس کی جو ریٹ ہے اس قرار رہنے کے لیے اس کو کہا کہ بھئی آپ اس کو ایک آزاد مارکیٹ بیس رہنے دیں، بلکہ آپ اس میں انٹرپیس نہ کر دیں، تاکہ آپ کے جو زر مبادلہ اس پہ زیادہ مطلب وہ دباؤ نہ آئے، اس کو ایک مصنوعی طریقے سے آپ اس کو وہ کنٹرول نہ کرے، بلکہ اس کو ایک مارکیٹ بیس کی بنیاد پر اس کو چلنے دے، نہ کہ تو اس وجہ سے دونوں کے درمیان جو نا IMF کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگے اسی پوائنٹ پہ۔ تو اس کے بعد نہ اس IMF کے ساتھ ان کے ساتھ جو تھے مطلب یہ پروگرام کا جو دور حکومت تھا وہ تعمیر و ترقی کا دور تھا، ایک معاشی لحاظ سے ایک بہترین دور حکومت تھا، اور IMF نے پاکستان کو معاشی لحاظ سے ایک پوسٹر چائلڈ کا خطاب دیا تھا، کیونکہ پاکستان کی معیشت بہت زیادہ وہ آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت تھی وہ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے، جو کمیونیکیشن کے لحاظ سے، ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے بہت آگے بڑھ رہی تھی۔ پاکستان نے موٹر وے بنایا، CPEC بنایا، جو پاور سیکٹر کے جو تھا اس کو بھی اس نے بنایا،